اس ویڈیو میں ایک پاکستانی مجاہد ایک انڈیا کے کھنڈر میں قید ہو جاتا ہے، لیکن پھر ایک ایسا معجزہ ہوتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جس سیڑھیوں سے مجاہد اتر کر کھنڈر میں گیا تھا وہ سیڑھیاں غائب ہو جاتی ہیں، اور پھر بعد میں ایک ایسا معجزہ ہوتا ہے کہ سیڑھیاں واپس آ جاتی ہیں۔ یہ ایک سچی داستان ہے جو ایک مجاہد کی ہے، جو پاکستان سے بھارت میں جنگ کے لیے گیا اور جہاد کشمیر میں شامل ہونے کے لیے گیا۔ تو آپ کو اس کہانی میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، اور آپ کی روح بھی تازہ ہو جائے گی، آپ کا ایمان اور آپ کا جذبہ بھی بیدار ہوگا۔ اس سے پہلے کہ کہانی شروع کی جائے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اٹھا اور سرنگ کے اندھیرے میں احتیاط سے قدم اٹھاتا چل پڑا۔ میرا ایک ہاتھ دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ میں اس شگاف تک آ گیا جس کی دیوار میں ہولا دیوی کی مورتی ہوا کرتی تھی۔ میں شگاف سے بھی آگے نکل گیا۔ سرنگ بھی آگے بڑھ رہی تھی۔ کئی جگہوں پر مکڑیوں کے جالے میرے منہ کو لگے۔ میں نے ہاتھ سے انہیں صاف کیا اور قدم قدم آگے چلتا چلا گیا۔ کچھ دور جا کر سرنگ ایک طرف مڑ گئی۔ میں بھی سرنگ کے ساتھ ہی اسی طرف مڑ گیا۔ میں اندھیرے میں بہت دیکھ بھال کر کے چل رہا تھا۔ میرا ہاتھ دیوار سے ٹکرایا۔ سرنگ یہاں آ کر بند ہو گئی تھی۔ میرے آگے سرنگ کی چٹانی دیوار تھی۔ کچھ دیر وہیں کھڑا سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں زمین کے نیچے باولی کی چار دیواری میں قید ہو چکا تھا۔ یہاں سے آگے نکلنے کا بظاہر کوئی رستہ نہیں تھا، لیکن میرا دل اسے ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ کسی آسیب یا بھوت پریت کی شرارت ہے۔ میں نے اس قسم کے توہمات کو کبھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اگر آسیب اور بھوت پریت کا وجود تھا بھی تو میرے اندر ایمان کی زبردست طاقت تھی کہ وہ میرے قریب بھی بھٹک نہیں سکتا تھا۔ میں وہیں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور خدا سے دعا مانگی کہ اے رب العالمین، میں تیرا حقیر بندہ ہوں، اسلام کے نام پر جہاد کرنے نکلا ہوں، کافروں کے ملک میں ہوں۔ اگر یہاں کافروں نے کوئی جادو ٹونا کیا ہوا ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھنا اور مجھے سیدھا رستہ دکھانا۔ اللہ کے حضور دعا مانگنے کے بعد مجھے اپنی روح میں ایک حیرت انگیز طاقت محسوس ہوئی۔ میری روح اور جسم دونوں پہلے سے زیادہ توانا ہو گئے۔ میں سرنگ میں واپس مڑا تو اچانک ایک ہلکی سی خوشبو محسوس ہوئی، جیسے خوشبو کی ایک لہر میرے قریب سے ہو کر نکل گئی ہو۔ میں ایک لمحے کے لیے وہی رک گیا۔ یہ خوشبو چنبیلی کی خوشبو تھی۔ میری چھوٹی شہید بہن کلثوم سر پر چنبیلی کا تیل لگاتی تھی تو یہی خوشبو آتی تھی۔ کیا میری بہن کی روح میرے پاس آئی ہے؟ اپنی شہید بہن کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوبارہ خوشبو نہ آئی۔ میں سرنگ میں سے نکل کر باولی کے ہاؤس کے پاس آ گیا۔ باولی کے پانی کی سطح اندھیرے میں دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ دیوار کو ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھا تو ایک جگہ دیوار غائب تھی۔ میں نے بیٹھ کر زمین پر ہاتھ لگایا تو میں حیران رہ گیا۔ یہ سیڑھیاں تھیں جو اوپر جا رہی تھیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر باولی کی چار دیواری سے نکل آیا۔ ہولا دیوی کی مورتی کا آدھا دھڑ میری پتلون کی جیب میں تھا۔ میں نے اسے باہر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جنگل میں ابھی رات ڈلنا شروع نہیں ہوئی تھی۔ میرے حساب سے آدھی رات کا وقت تھا۔ میں جس رستے سے آیا تھا اسی رستے پر واپس روانہ ہو گیا۔ کھلی فضا میں آ کر مجھے نئی تازگی کا احساس ہوا۔ میں کروندے بن کی چٹانوں اور اونچی اونچی گھاس سے نکل کر جنوبی ٹیلے کی طرف چل پڑا۔ پھر ٹیلے کی چڑھائی چڑھ کر میں دوسری طرف آ گیا۔ یہ جگہ میری دیکھی بالی تھی۔ جنگل کے اندھیرے اور سناٹے سے مجھے ابھی ڈر خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اب ڈر بھی نہیں لگتا تھا، صرف کسی جنگلی درندے کا خطرہ تھا۔ اپنی حفاظت کے لیے میں نے کمانڈو چاقو کھول کر اپنے سیدھے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ اپنے اڈے تک پہنچنے کے لیے ابھی جنگل میں کافی سفر باقی تھا۔ جس وقت میں اڈے پر پہنچا تو رات ڈلنا شروع ہو گئی تھی۔ کمال شاہ کمانڈر کی غار کے باہر لالٹین روشن تھی۔ باڈی گارڈ رائفلیں لیے پہرے پر کھڑے تھے۔ میری آہٹ پر انہوں نے رائفلیں تان لیں۔ میں نے دور ہی سے کوڈ ورڈ بولا۔ وہ وہیں رک گئے۔ میں ان کے قریب پہنچا تو ایک باڈی گارڈ نے میرا نام لے کر کہا، کمانڈر جاگ رہا ہے۔ میں غار کے اندر چلا گیا۔ کمال شاہ شیر کی کھال پر بیٹھا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ لالٹین روشن تھی۔ میں ادب سے ایک طرف ہو کر دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد کمال شاہ نے قرآن شریف کو بند کر کے چوما، آنکھوں سے لگایا اور جوزدان میں رکھ دیا، اور میری طرف دیکھ کر پوچھا، بت کا دھڑ لے آئے ہو؟ میں نے جیب سے مورتی کا ٹوٹے ہوئے سر والا دھڑ کمال شاہ کے قدموں میں رکھ دیا۔
उसने मूर्ति के धड़ को उठाकर गौर से देखा, फिर उसे कोने में एक तरफ फेंक दिया और हुक्म देने के लहजे में कहा, अब तुम जाकर सो जाएगा, सुबह तुमसे बात होगी। मैं सलाम करके उठा और गार में से निकलकर अपनी घास फूस वाली झोंपड़ी में आकर लेट गया। सख्त थका हुआ था। आंखें बंद करके सोने की कोशिश की तो छोटी बहन कलसूम याद आने लगी। ज़रूर उसकी रूह अल्लाह पाक के हुक्म से मेरी रहनुमाई करने सुरंग में आई थी, वरना मुझे चंबेली की खुशबू कभी ना आती। मेरी शहीद बहन का मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया जब घुड़सवार सिख तलवार लहराता खेत में आया था और उसने मेरी बहन की गर्दन पर वार किया था। मैंने आंखें बंद की हुई थीं, मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। मैंने दिल ही दिल में अपनी बहन की रूह को मुखातिब करके कहा, मेरी बहन, मुझे काफिरों से तुम्हारे अलावा उन हज़ारों मुसलमान बहनों का इंतकाम लेना है जिनको सिखों हिंदुओं ने बेइज्जत किया था। तुम्हारा भाई अभी ज़िंदा है और उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक मैं काफिरों से एक एक मुसलमान बहन की बेइज्जती और उन पर किए गए जुल्म का बदला नहीं ले लेता। उसके बाद मैं सो गया। पिछले पहर रात के 3 बजे मुझे जगाकर कमांडो कमाल शाह के सामने पेश किया गया। उस वक्त वो अपनी फुल कमांडो वर्दी में सर पर सब्ज रुमाल बांधे, कंधे पर राइफल लटकाए गार के बाहर खड़ा था। 2 बॉडीगार्ड उसके दाएं बाएं मौजूद थे। मैंने जाते ही कमांडो कमाल शाह को फौजी अंदाज में एड़ियाँ जोड़कर सैल्यूट किया। उसने हाथ ऊपर ले जाकर मेरे सैल्यूट का जवाब दिया। पीछे गार के दाने पर लालटेन जल रही थी। कमांडो कमाल शाह ने एक नज़र मुझे घूर कर देखा और फिर कहा, जवान, जिस दिन के लिए हमने तुम्हें तैयार कराया था वो दिन आज आ गया है। तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का पूरा रखवाला बन गया है। हमने तुमको बहुत तंग किया, तुमको ऊँट, घोड़े, खच्चर की तरह भगाया और मारा पीटा। सिर्फ तुम्हें गाली नहीं बका, बाकी तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। तुमको धूप में 4-4 घंटे दौड़ाया, तुम्हें 2-2 दिन भूखा रखा, प्यासा रखा। तुमको इतना टार्चर किया कि तुम्हारी जगह कोई और जवान होता तो भाग गया होता। मगर गौर करो कि ये सलूक हमने तुम्हारे साथ क्यों किया। इसलिए किया कि तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम का सच्चा बॉडीगार्ड बन सको। अब तुम्हारा मुकाबला काफिर हिंदू, सिख, डोगरा और गोरखा फौजी से है। तुम इतना आसान टारगेट नहीं है। वो भी तुम्हारी तरह लड़ना जानता है, उसने भी तुम्हारी तरह ट्रेनिंग हासिल की है। तुम में और उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सर कटाना जानते हो। तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर शहीद होना जानते हो और आखिरत का सबसे बड़ा एजाज़ समझते हो। हमने तुम्हें फुल कमांडो की तरबियत पूरा कर दिया है। अब तुम फुल कमांडो बन गया है, सिर्फ इसलिए कि तुम कश्मीरी हुर्रियत परस्तों के शाना बेशाना लड़ सको। हिंदुस्तान की काफिर हुकूमत ने कश्मीरियों के हकूक़ को गज़ब कर रखा है। वो नहीं चाहती कि कश्मीरी कश्मीर में इस्लाम की शम्मा रोशन करके उसकी रोशनी में आज़ादी से ज़िंदगी बसर करे। कश्मीरी की बका अपने इस्लाम की बका की जंग लड़ रहे हैं। जाओ और उनके साथ मिलकर काफिरों के ख़िलाफ़ जिहाद करो। हमारा आदमी तुम्हें हरदा के स्टेशन तक छोड़ने जाएगा। उसके बाद तुम्हें वहाँ से 5 बजे ट्रेन मिलेगी, तुम उसमें बैठ जाएगा। तुम्हारा दिल्ली तक का टिकट हमारी जेब में है। दिल्ली तुम एक आदमी से जाकर मिलेगा, उसका नाम पता हमने एक कागज़ पर लिख दिया है। वो कागज़ टिकट के साथ हम तुम्हें देगा। उस आदमी का नाम पता तुम अच्छी तरह याद करके कागज़ को फाड़ कर फेंक देना। आगे तुम्हें क्या करना है ये वो दिल्ली वाला आदमी तुम्हें बताएगा। फिर कमांडर ने अपने उस बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया जिसने छोटी सी गठरी उठाई हुई थी। कमांडर ने गठरी लेकर मुझे पकड़ाई और कहा, इसमें तुम्हारे कपड़े हैं, तुम झोंपड़ी में जाकर ये कपड़े पहन लेगा, उसके बाद हम तुम्हारे साथ आएगा। गो। मैंने गठरी लेकर सलूट किया और सीधा झोंपड़ी में घुस गया। मैंने गठरी खोली तो उसमें एक बादामी रंग का खद्दर का कुर्ता और उसी रंग का तंग मोहरी वाला पजामा था। शुमाली हिंदुस्तान के हिंदू लोग गर्मियों में आमतौर पर यही लिबास पहनते हैं। साथ ही पूना की चप्पल थी। जब मैंने ये कपड़े पहन लिए तो कमांडर झोंपड़ी में दाखिल हुआ। झोंपड़ी में लालटेन रोशन थी। कमांडर ने मुझे हरदा से दिल्ली तक का 3rd क्लास का टिकट और एक तय किया हुआ कागज़ दिया। ये तुम्हारा रेल का टिकट है। उस कागज़ पर उस आदमी का नाम लिखा है और उसका हुलिया भी लिखा हुआ है जिसको दिल्ली में जाकर तुम रिपोर्ट करोगे। इसको अभी से याद करना शुरू कर दो।
جب اچھی طرح یاد ہو جائے تو کاغذ کو پرزے پرزے کر کے جنگل میں پھینک دینا۔ پھر اس نے اپنی دوسری جیب میں سے مجھے کمانڈو چاقو نکال کر دیا اور بولا، یہ چاقو ہم تمہیں نہیں دے گا، رستے میں اگر تم پکڑے گئے تو یہ چاقو تمہیں پاکستانی کمانڈو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ تمہارا پاسپورٹ ہم نے تمہارے کرتے کی جیب میں رکھ دیا ہے، اس کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی، لیکن اگر تم چاہو تو اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ میں نے کرتے کی چور جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں میرا پاکستانی پاسپورٹ موجود تھا۔ میں نے کمانڈر کو دیتے ہوئے کہا، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اسے ضائع کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ یہ میرے پیارے وطن پاکستان کا پاسپورٹ ہے۔ کمانڈر نے کہا، یہ پاسپورٹ میرے لیے بھی ایک مقدس امانت ہے، یہ تمہاری امانت میرے پاس محفوظ رہے گی۔ اور کمانڈر نے پاسپورٹ مجھ سے لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پھر اس نے مجھے انڈین کرنسی میں 5 روپے کے 20 نوٹ دے کر کہا، دلی تک تمہارے لیے یہ رقم کافی ہوگی، آگے وہ آدمی تمہارا ذمہ دار ہوگا جس کو تم جا کر رپورٹ کرو گے۔ اب اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ میں کمانڈر کے ساتھ جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ باہر ایک باڈی گارڈ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس ایک خالی گھوڑا بھی تھا جو گھاس میں منہ مار رہا تھا۔ کمانڈر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جوان، تمہیں زیادہ ہدایات دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے ہندوؤں والا لباس پہنا ہوا ہے، اپنا کوئی بھی ہندوانہ نام رکھ لینا۔ تم ہندو بن کر دلی تک جائے گا، کوئی پوچھے کہ کہاں سے آ رہے ہو تو کہہ دینا تم بمبئی سے اپنے بڑے بھائی سے ملنے گئے تھے جو دادر میں کپڑے کی دکان کرتا ہے۔ اپنے آپ کو پنجابی ہندو ظاہر کرنا، کیونکہ تمہاری اردو دلی لکھنؤ والی اردو نہیں ہے۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور کہا، اللہ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا کرے۔ میں کچھ جذباتی ہو گیا۔ میں نے کمانڈر کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، میرے پاس آپ کا شکریہ ادا کرنے کے واسطے الفاظ نہیں ہے کمانڈر۔ اس نے کرخت لہجے میں کہا، بکو مت، گو۔ ایک دم پلٹ کر اپنے غار کی طرف چل دیا۔ میں خالی گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ باڈی گارڈ اپنے گھوڑے کو لے کر آگے آگے اور میرا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کمانڈو کمال شاہ کا باڈی گارڈ مجھے ایک ایسے رستے سے لے گیا جو جنگل کے باہر سے گزرتا تھا اور جہاں درخت کم اور گھاس زیادہ تھی۔ یہاں ہم گھوڑوں کو دوڑاتے چلتے گئے۔ اس طرح سے رستہ جلدی طے ہو گیا، مگر ہمیں رستے میں ہی صبح ہو گئی تھی اور آسمان پر سپیدہ سحر پھیلنے لگا تھا۔ جس وقت ہم ہردا کے چھوٹے سے شہر میں پہنچے تو باڈی گارڈ نے اپنی گھڑی دیکھ کر کہا، گاڑی آنے میں ابھی 25 منٹ باقی ہیں، ہم ٹھیک وقت پر آگے ہیں۔ شہر میں ابھی چہل پہل شروع نہیں ہوئی، اکثر دکانیں بند تھیں، کسی مندر میں گھنٹیاں بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ باڈی گارڈ مجھے خالی سڑک پر گزار کر ریلوے اسٹیشن ہردا کی پچھلی طرف آ گیا۔ میں نے کہا، سامنے اسٹیشن ہے۔ میں گھوڑے سے اتر پڑا۔ باڈی گارڈ نے گھوڑے کی باگھ تھامی اور مجھ سے کوئی بات کیے بغیر دونوں گھوڑے دوڑاتا واپس چلا گیا۔ میں دوسری طرف سے ہو کر اسٹیشن کے چھوٹی سی ڈیوڑی والے گیٹ پر آ گیا۔ یہاں 2-3 یکے کھڑے تھے جن میں سے سواریاں اتر رہی تھیں اور اپنا سامان کلیوں کے سروں پر رکھوا رہی تھی۔ ٹکٹ میرے پاس ہی تھا۔ گیٹ پر ایک ٹکٹ چیکر پرانی سی وردی پہنے موجود تھا۔ اس نے میرا ٹکٹ لے کر اس میں اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک چھوٹا سا اوزار لے کر اس میں سوراخ کیا اور ٹکٹ مجھے واپس کر دیا۔ میں پلیٹ فارم پر آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے ٹکٹ جیب میں رکھنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو مجھے محسوس ہوا کہ کمانڈو کمال شاہ نے مجھے دلی میں جس آدمی کی رپورٹ کرنے کے لیے اس کا نام، پتہ اور حلیہ لکھ دیا تھا، وہ کاغذ میری جیب میں ہی پڑا تھا اور رستے میں نے اسے نکال کر نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور پلیٹ فارم پر ٹہلتا اپنے سامان کے پاس بیٹھے ہوئے مسافروں کے قریب سے گزرتا ہوا دور نکل گیا۔ میں ٹہلتا پلیٹ فارم کے آخری سرے تک پہنچ گیا، جہاں اسٹیشن کے نام کا اردو اور انگریزی اور ہندی زبان میں تختہ لگا ہوا تھا۔ بائیں جانب پلیٹ فارم کی آہنی چھت کے نیچے کھمبے کے ساتھ لکڑی کا ایک بکس رکھا ہوا تھا۔ میں اس بکس پر بیٹھ گیا، ادھر ادھر دیکھ کر بظاہر بڑی بے نیازی سے جیب میں سے وہ ورقہ نکالا جس پر دلی والے آدمی کا نام اور اس کا حلیہ اور اس کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ میں آپ کو اس کا نام، پتہ اور حلیہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ آدمی آج بھی دلی میں ہے اور جہاد کشمیر میں ایک اور ہی انداز میں شریک ہے۔ جب مجھے اس آدمی کا نام، پتہ اور حلیہ پکا پانی یاد ہو گیا
تو میں کاغذ کو آہستہ آہستہ پھاڑنے لگا۔ جب کاغذ پرزے پرزے ہو گیا تو میں نے ان پرزوں کو مٹھی میں بند کیا، اٹھ کر دوسری طرف والی ریلوے لائن پر آ گیا اور اسے پلیٹ فارم پر اندر کی جانب ریلوے پر بکھیر دیا۔ اس کام سے مطمئن ہو کر میں واپس پلیٹ فارم کے بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ریل گاڑی کو دلی سے آنا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی ایکسپریس ٹرین ہے مگر ہردا اسٹیشن پر تھوڑی دیر کے لیے رکے گی۔ پلیٹ فارم پر کافی مسافر بیٹھے تھے، کینٹین بھی کھلی تھی، کچھ لوگ کاؤنٹر پر ناشتہ وغیرہ کر رہے تھے، چائے بھی پی رہے تھے۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا مگر اب بھوک پیاس میرے لیے اتنی اہم چیزیں نہیں رہی تھیں۔ کمانڈو کی ٹریننگ نے مجھے لوہے کا بنا دیا تھا۔ یہ میری مرضی تھی، میں جب چاہے ناشتہ کروں، نہ بھی کروں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اتنے میں دور سے ریل کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ بھارت میں چونکہ کوئلہ پایا جاتا ہے اس لیے وہاں بھاپ والے انجن کی گاڑیاں عام چلتی تھیں۔ ڈیزل اور بجلی کی ریل گاڑیوں کا ابھی اتنا رواج نہیں تھا۔ پھر ٹرین آ کر پلیٹ فارم پر رک گئی۔ دو مریل جسم کے کالے کالے سے ریلوے پولیس کے سپاہی پلیٹ فارم پر ڈنڈے ہاتھ میں لیے نظر آئے، لیکن وہ کینٹین کے کاؤنٹر پر کھڑے مزے سے چائے پی رہے تھے۔ میں بھی مسافروں کے ساتھ تھرڈ کلاس کے ایک ڈبے میں گھس گیا۔ ٹرین اسٹیشن پر بمشکل 5 منٹ رکی تھی اور چھک چھک کرتی آگے روانہ ہو گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ دلی تک کا سفر کافی لمبا ہے۔ میں نے کونے میں کھڑکی کے ساتھ ایک جگہ بنا لی۔ کھڑکی میری سیٹ کے ساتھ ہی تھی۔ ٹرین ایکسپریس تھی، چھوٹے چھوٹے اسٹیشن چھوڑتی چلی جا رہی تھی۔ 1.5 گھنٹے بعد ہوشنگ آباد کا اسٹیشن آیا۔ ٹرین یہاں سے چلی تو اس کی رفتار کافی تیز ہو گئی۔ آگے بھوپال کا نیم پہاڑی جنگلاتی علاقہ شروع ہو گیا۔ مجھے نیند آنے لگی تھی۔ میں نے گہری نگاہ سے ڈبے میں بیٹھے مسافروں کا جائزہ لیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں۔ اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے کل حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔